1984 میں کراچی کے علماء اور روافض ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی، حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا، گارو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا۔ ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی، ادھر سے یاجز فقیر، مولانا سلیم اللہ، معاویہ غزنوی، مولانا اسفندیار، مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ۔ شیعہ جیلر تھا عباس نام کا، اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بحث ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے۔ ٹھیک، میز لگائے گا بیچ میں اور اس پر ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم چائے، بسکٹ سب لگایا گیا۔ ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، وہ بھی چپ بیٹھے، یہ بھی چپ بیٹھے۔ مولانا اسفندیار سے میں نے کہا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ یہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ طالب جوہری نے کہا، اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تھا، اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچیے۔ میں نے کہا، جوہری صاحب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحو اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی آگے سوچا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے 15 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے، خراج المخرج، بہت بڑا گناہ ہے۔ بات شروع ہوئی، میں نے کہا یہ اذان جو آپ کی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا آپ کے ہاں بریلویوں کے اذان میں صلوات سلام ہے، دیوبندی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں، وہ اونچا پڑھتے ہیں، ہم آہستہ پڑھتے ہیں، اذان پر دونوں کا اتفاق ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی، یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ کہا آپ والی۔ میں نے کہا حسن حسین سب کے، میں نے ایک ایک کر کے پوچھا، الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی اذان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں۔ کہتا کہ بھی تو ثابت کرتا نا، کہاں ثابت کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہے، ان میں اذان بھی ہے۔ میں نے کہا جس مذہب کی اذان غلط ہو ان کی نماز کب ہوگی؟ چنانچہ 1:10 پر ان کے اذان ہو جاتی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ بلکہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت ظہر میں پہلے عصر پڑی پھر ظہر پڑی، صح عطا، دونوں صحیح ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ شیعوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ذرا سی ہوتی۔ میں نے کہا یہ ہماری داڑھی یہ تو اصولاً ہمارے منصب کے مطابق چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی داڑھی کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 40 قدم سے نظر آ جائے تو داڑھی ہے۔ اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویریں آتی تھی، بڑی داڑھی اور کالی پگڑی۔ میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آ رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت علی کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ کا آپ کی طرح۔ میں نے کہا حسن کی، حسین کی، زین العابدین کی، باقر کی، نقی تقی سب کا پوچھا، کہ سب کی داڑھی آپ کی۔ میں نے کہا آپ کی طرح کٹی ہوئی داڑھی کب ہے؟ ادھر تھوڑا سا سوچنے دے، بس وہ جو سوچنے دینے گیا، روزانہ ہم بیٹھتے تھے، آئیے اللہ السلام علیکم حضرت، آج کل طبیعت پر بہت بوجھ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ اور ٹیلی ویژن پر میں نے سنا ہے فہم قرآن میں بڑا ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایسا تھا جیسے بالکل دم کٹی ہوئی لومڑی، بالکل بات چیت اس کی ختم ہو گئی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ چند دن گزر گئے، اگلے دن دیکھا میں نے طالب جوہری صاحب کی داڑھی بالکل ختم۔ میں نے کہا علامہ صاحب داڑھی کہاں؟ حضور اس دن آپ نے ثابت کیا کہ یہ داڑھی نہیں ہے۔ میں نے ہٹائی دی۔ جب باہر جائیں گے دیکھا جائے گا اللہ کا کر نہیں تو اسی دن باہر آیا۔
کہنے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے عوام جو ہے نا بڑے پکے ہوتے ہیں، ہماری داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جس مذہب میں مہمانی زنا سے ہو، جس مذہب میں قرآن کو غلط کہا جائے، جس کی اذان و نماز ساری غلط ہو، ان کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت ہو؟